تو یہ بڑے حضور نے جب ان کے فضائل بیان کیے، اور اسی طرح سے ایک ملتی جلتی حدیث، ایک اور نام سنیے، حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت شماسہ تھے نا، یہ حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جرانہ کس سے لگایا؟ اہل بیت کے شہزادے سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ اقدس میں حاضر تھا، آپ بھی نزا کے عالم میں تھے، عمر کے آخری حصے میں تھے، وقت آخری تھا، سسکیاں لے رہے تھے اور رب کو یاد کر رہے تھے، تو ہم قریب کھڑے تھے تو کچھ باتیں چل پڑیں، تو وہ باتوں میں نا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، او میرے بچوں میرے قریب آؤ، او میرے بچوں، او میرے دوتریو پڑوتریو، سارے میرے قریب آؤ۔ وہ جب سارے قریب آ گئے نا تو آپ نے وصیت فرمائی، وصیت فرمائی تو کیا ہی رنگ تھا، کیا ہی لفظ ہے۔ ہم وصیت فرماتے ہیں، ہم بھی وصیتیں کرتے ہیں، فلانا پلاٹ بڑے منڈے دا، فلانا مکان نکے منڈے دا، اے بالیاں میری تھیاں دیاں، ہم یہ وصیت کرتے ہیں۔ اب یہ وصیت دیکھیں، اہل بیت کے شہزادے ہیں، آل رسول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ پترو ایک بات نا آپ کو بتاؤں جو میرے نبی نے مجھ سے فرمائی تھی۔ اب وصیت ہونے لگی ہے، وصیت، اور بڑی توجہ طلب بات ہے۔ بیٹا میں تجھے ایک بات نہ بتاؤں جو میرے نبی نے مجھ سے بات فرمائی تھی، میں کہ تم تک پہنچاؤں نا؟ تو حضرت زازان بھی کہنے لگے حضور اب فرمائیے، بچے بھی کہنے لگے حضور اب فرمائیے، ابا جی فرمائیے، دادا جی اب فرمائیے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، جو بندہ مکہ سے چلا پیدل، یہ ذرا توجہ طلب بات ہے، مکہ سے چلا پیدل، مزدلفہ گیا، مینا گیا، عرفات گیا، وقوف عرفات کیا، اور پیدل حج کر کے واپس آ گیا، اللہ ایک قدم پر 700 نیکی دے گا، ایک قدم پر 700 نیکی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ وہ عام نیکی نہیں، یہ حرم والی نیکی ہے، حرم والی نیکی۔ تو بچوں نے پوچھا حضور پھر حرم والی نیکی کا بھی بتا دیں، وہ کیسی نیکی ہے؟ حضرت ابن عباس فرمانے لگے، ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، ایک قدم پر 700 نیکی، ایک نیکی حرم کی نیکی کے برابر۔ 700 ضرب 1,00,000 نو کرو تو ایک قدم سے 7 کروڑ نیکیاں بندیاں جے۔ وہ جب ہم آئیں گے نا روز محشر میں، تو وہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے نیکیوں کے، تو بندہ سوچے گا کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ آ کہاں سے گئے؟ وہ پہاڑ یہاں سے آئیں گے، وہ پہاڑ یہاں، ایک قدم پہ آپ کو 7 کروڑ نیکیاں ملیں، حرم کی نیکی۔ اور یہ راوی اتنے تگڑے ہیں، اہل بیت کے شہزادے ہیں، کوئی بندہ کہنا کہ یار یہ ضعیف حدیث ہے، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے نکالی ہے، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے، ابن خزیمہ میں بھی ملے گی اور بخاری شریف میں بھی ملے گی۔ اور مزیداری والی بات ہے، مسلم شریف میں بھی یہ رقم تھوڑے سے لفظوں کا تبدیل ہے، لیکن روایت یہی ہے۔ تو حضور فرمانے لگے، حاجی جب مکے سے چلتا ہے اور حج کر کے واپس مکے میں اپنے وقوف پہ آتا ہے، اپنی رہائش گاہ پہ آتا ہے، ہر قدم پر اس کو 700 نیکی ملے گی، ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہوگی۔ تو مفسرین نے اس کا کیلکولیٹ کیا، 7 کروڑ نیکیاں باندھیاں ایک قدم پہ، ایک قدم پہ 7 کروڑ نیکی ملے، تو یہ پھر سوچے نا پھر کتنی فضیلت والی بات ہے۔ اور یہ حج کی فضیلت میرے محبوب فرما رہے ہیں کہ ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ اب ذرا ہم اپنے بزرگوں کی بھی بات کر لیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے بڑے درویش ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے گیا ہوا تھا، تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک مکہ کا شخص ہے، مکہ کا رہائشی ہے، مکہ کے رہنے والا ہے، تو وہ جب حج کے لیے نکلا نا تو وہ ہر قدم پر 2 نفل پڑھتا تھا، 2 نفل۔ شوق دی بات ہے نا، کسی حدیث میں اس کا کوئی ذکر وارد نہیں ہے کہ آپ نے ہر قدم پہ 2 نفل پڑھنے ہیں، کسی حدیث میں نہیں ہے، لیکن اس بندے کا شوق تھا کہ میں ہر قدم پر 2 نفل پڑھوں۔ حضرت فضیل بن عیاض وقت کے درویش ہیں، آپ پوچھنے لگے بیلیا یہ عجیب ہی رنگ ہے تیرا، ہر قدم پہ تو نے 2 نفل پڑھے ہیں۔ تو یہ جب حدیث پڑھ رہے تھے تو وہ یا کیویں ہو سکتا ہے، آ گئی نا بات، ہر قدم پہ 2 نفل کیویں؟ میں کہ اویں ہی ہو سکتا جی میں ہر قدم تے کوئی فوٹو لت دی نہیں، بات کو نہیں سمجھے آپ۔ وہ جس حاجی صاحب نے جب جانا ہوتا ہے نا تو وہ پہلے ایئرپورٹ پہ کی فوٹو آتی ہے،
پھر جہاز میں بیٹھے کی فوٹو آتی ہے، پھر جہاز میں جو کھانا ملتا ہے اس کی فوٹو آتی ہے، پھر حرم پاک کی فوٹو کی تو لائن ہی لگ جاتی ہے، ہم یہاں پہ کھڑے ہیں یہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ ویسے ہی 2 نفل پڑے جاتے ہیں جیسے ہر قدم پہ تم فوٹو نہیں کھینچتے۔ تو اس میں مبالغے کی کیا بات ہے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تو 2 نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ بیلیا تیرا بڑا عجیب رنگ ہے کہ تو ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتا ہے۔ تو وہ بندہ، وہ بھی درویشی کا بندہ تھا، درویش تھا، وہ بھی کہنے لگا میں کہاں رب کا گھر کہاں۔ یہ کرم اس کا کم ہے کہ اس نے مجھے اس بات کے لیے منتخب کیا، اور یار میں کہاں، رب کا حرم کہاں، رب کا کعبہ کہاں، میں تو سجدے کر کے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں، شکرانے کے نفل پڑھ رہا ہوں کہ میں کہاں، یا اللہ پاک تیرا وہ محل کہاں، تیرا دربار کہاں، تیرا کعبہ کہاں۔ آج ہمیں اپنی جبین نیاز کو جھکانے کا موقع ملے گا تیرے دربار میں، تو میں تو وہ سجدے کے نفل جو شکرانے کے نفل ہیں 2 کر کے ہر قدم پہ پڑھوں۔ اتنا عظیم کام جو حضور نے ہمیں بتائی، وہ فضیلتیں۔ اب دیکھیں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری مسلم میں آپ کو ملے گی، اور راوی کا نام سنیں گے تو سبحان اللہ، اگر نہ بھی کرو گے تو چلو اسی گزارا کر لیں گے۔ حضرت مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان سے میں نے یہ بات سنی، میں اپنے نانا جان کی خدمت عالی مرتبت میں پیش تھا، ایک آدمی آیا اور اس نے بڑا عجیب سے ہی سوال کر دیا۔ وہ شخص کہنے لگا حضور ایک تو میں بیمار ہوں، بوڑھا بھی ہوں، ضعیف ہوں، جہاد پہ نہیں مجھ سے جایا جاتا، مجھ سے تلوار نہیں اٹھائی جائے گی، مجھ سے لڑا نہیں جائے گا، تو کچھ ایسا کام بتا دیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس سے مجھے جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب مل سکے۔ تو آپ ذرا حضور کے لفظ سنیے، حضور فرمانے لگے جا پھر اٹھ کے بیت اللہ کا حج کر جا کے۔ حضرت حسن المجتبیٰ فرمانے لگے نانا جان یہ عجیب آپ نے بات کی کہ حج بیت اللہ کر کے آپ کو اللہ تعالیٰ جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا۔ تو حضور فرمانے لگے اس میں کوئی شک نہیں، جو بندہ حج بیت اللہ کا طواف کر رہے، حج کر رہے اور کوئی فحش گفتگو نہ کرے، جب وہ واپس آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہاد کا ثواب عطا کرے گا، جہاد کا۔ تو یہ فضائل ہیں جو حضور نے ہم تک پہنچائے۔ اگلی حدیث سنیں۔ اچھا کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو پڑھ کے نا بندہ جیسے جھومنے کا دل نہیں کرتا، کچھ ایسی حدیثیں ہوتی ہیں جن کو سن کے یا جن کو پڑھ کے دلوں کو بڑا قرار ملتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم فلانی جماعت سے ہیں، فلانی سیاسی جماعت سے ہیں، فلانے قبیلے سے ہیں، فلانی جماعت سے ہیں۔ اب ذرا حضور کا فرمان سنی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یہ جو حج پر لوگ آتے ہیں نا، جوک در جوک، جماعتوں کی جماعتیں، جس طرح آپ عام زبان سمجھ لو جہاز، وہ ایک جرمٹ کی شکل میں آتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور فرمانے لگے یہ جو حاجیوں کی جماعت آتی ہیں نا، یہ اللہ کی جماعتیں ہیں۔ نہیں توجہ نہیں فرمائی آپ نے، کسی دنیا دار کی جماعتیں نہیں، یہ جو حاجیوں کی جماعت آ رہی ہے نا یہ اللہ کی جماعتیں ہیں۔ اور یہاں پہ بات حضور نے ختم نہیں کی، حضور فرمانے لگے انہیں اللہ ہی بلاتا ہے، اللہ ہی بلاتا ہے، اور پھر جو یہ اللہ سے مانگتے ہیں پھر اللہ اپنے فضل سے انہیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ انہیں اپنے فضل سے، یہ جو مانگتے ہیں، یہ اللہ کی جماعتیں ہیں، اللہ ہی انہیں بلاتا ہے، یہ اپنے رب سے جو مانگتے ہیں رب اپنے فضل سے انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو یار وہ کتنی محبوب وہ بارگاہ ہوگی، وہ کیا حاجی کا مقام ہوگا کہ وہ حاجی جب دعا کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا عرفات کا مقام ہے، جب حاجی عرفات میں آ جاتے ہیں تو عصر کی بھی 2 فرض ہو جاتے ہیں اور ظہر کی بھی 2 فرض ہو جاتے ہیں۔ نماز چھوٹی کا اور لمبی چوڑی اس میں عبادت نہیں ہے، صرف آپ نے سارا دن دعائیں مانگنی ہیں، سارا دن آپ نے دعائیں مانگنی ہے، سارا دن آپ نے دعائیں مانگنی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ میں وقوف عرفات پہ تھا تو اتنے حاجی کھڑے تھے، اتنے، وہ سب نے ایک ہی لباس پہنا ہوتا ہے، وہ احرام، سب نے سفید لباس پہنا اور سارے دعائیں مانگ رہے ہیں اپنے رب سے۔ تو آپ رو کر کہنے لگے یار مجھے لگتا ہے ہم سب کی دعائیں قبول ہوگی، ہم سب کی دعائیں قبول ہوگی۔ ایک بندہ کہنے لگا حضور آپ کو کیسے پتہ لگا ہماری دعائیں قبول ہوگی؟ آج بھی کچھ لوگ ہیں کہ تانوں کیویں پتہ لگ جاتا ہے؟ تو حضرت فضیل بن عیاض فرمانے لگے یار 4 بندے مل کے کسی دنیا دار کے دروازے پہ چلے جائیں وہ بھی مان جاتا ہے، یہ تو لاکھوں کی تعداد ہے،
یہ تو لاکھوں کی تعداد ہے، اور وہ تو بارگاہ ہی اتنی نازوں والی ہے، وہاں پہ تو کوئی ایک درویش سچے دل سے، توبہ والے دل سے 2 آنسو بہا دے تو رب کریم تو بڑا ہی کریم ہے، تو وہ تو ایک آنسو کی لاج رکھ لیا کرتا۔ تو یہاں پہ تو دیکھو نا کتنے لوگ آئے ہیں، یہاں پہ دیکھو نا لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جہاں پہ 4 بندے جائیں دنیا دار مان جائے، تو یہاں پہ تو اللہ کی جماعتیں دیکھے کس طرح سے آئی ہیں اور اللہ سے مانگ رہی ہیں، تو کیا رب کریم مانا نہیں ہوگا؟ تو رب کریم کیا مانا نہیں ہوگا؟ اسی طرح سے حضرت ابراہیم ابن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی عجیب رنگ تھا۔ ایک شخص فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ابن ادھم ایک دعا مانگتے، پھر دوسری مانگتے، پھر تیسری مانگتے، پھر چوتھی مانگتے، اور جو دعا پہلے مانگتے پھر اس کا ذکر نہیں کرتے۔ اس طرح سے وہ دعا مانگتے کہ جیسے لسٹ کھلی ہوئی ہے، وہ مانگتے جا رہے ہیں، مانگتے جا رہے ہیں، مانگتے جا رہے ہیں، مانگتے جا رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا حضور آپ کا بڑا عجیب رنگ ہم نے دیکھا، آپ مانگتی چلے جا رہے ہیں، مانگتی چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ کے کیا خوبصورت لفظ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عرفات کا میدان ہے، رب کریم فرماتا ہے کہ آج منگو میرے کو، لو آج منگو میرے کو، کیا مانگتے ہو آج میں دینا ہوں، آج میں دیتا ہوں۔ اور حضور نے یہاں پہ مور لگائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری مسلم ہے، حضور فرمانے لگے جب کوئی حاجی یہاں سے جاتا ہے نا تو اکثر لوگ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ساڑھے واسطے بھی دعا کرنا، کہہ دیتے ہیں نا۔ تو حضور نے یہاں پہ مور لگائی۔ اس کا غصہ نہیں کرنا چاہیے، کئیوں کو غصہ آ جاتا ہے کہ یار میں جانا ہے، بیگ میرا پیک ہے، اور میں نے کہہ رہا ہے میں دعا یاد رکھنا۔ اکثر حاجی غصہ کر جاتے ہیں، جبکہ یہ غصے کرنے والی بات نہیں، یہ تو فضیلت والی بات ہے۔ حاجی کو اس فضیلت کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ مور لگائی، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جب کوئی حاجی کسی کے لیے دعا کرتا ہے رب حاجی کی بھی مغفرت فرماتا ہے، اور جس کے لیے دعا کی جائے رب اس کی بھی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ تو حاجی نے تو وہاں پہ کرنا ہی کیا ہے، وقوف عرفات میں صرف دعائیں ہی مانگنی ہے، صرف دعائیں مانگنی ہے۔ ایک اور مور لا دیا نبی پاک کی حدیث دی۔ حضور فرمانے لگے حاجی جب بروز قیامت میں اٹھے گا نا تو 400 بندوں کی سفارش کرے گا، اور رب کریم وہ سفارش منظور کرے گا۔ حضور نے تو ساری امت کی سفارش کرنی ہے نا، حضور تو شفیع امم ہے، اپنی امت کے شفیع ہیں۔ یہ قرآن بھی شفاعت کرے گا اپنے پڑھنے والوں۔ اولاد اگر حافظ قرآن ہو تو اپنے ماں باپ کو بخشوائے گی، لیکن حاجی کی فضیلت دیکھیں۔ حضور فرمانے لگے حاجی جب بروز قیامت آئے گا تو 400 لوگوں کی شفاعت فرمائے گا، اور رب وہ شفاعت قبول فرمائے گا، یعنی کہ اس حاجی کی سفارش پر کئیوں کو رب کریم جنت عطا کر دے گا۔ تو یہ حاجی کو اپنی جو ہے نا اس فضیلت کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد حضور فرمانے لگے